السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے کہانت کے حوالے سے چند باتوں کو رکھ رہے تھے، اس بات کو مکمل کر کے ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ کاہن جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ جو قرین ہوتا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، اور وہ طریقے آپ خود سمجھ جائیے کہ لامحالہ ایسے ہوں گے جس قرین کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قبر تک اس انسان کا تعاقب کرنا، موت کے آخری لمحات تک اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ انسان کے کنٹرول میں کیسے آئے گا؟ کیا وہ کسی ولی اللہ کے کنٹرول میں آئے گا؟ نہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ہاں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کے ساتھ جو قرین پیدا ہوا، ان میں سے صرف ایک قرین نے اسلام کو قبول کیا، ایک قرین تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین تھا۔ بس اس کے علاوہ کوئی ولی اللہ اس قرین کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے تو شیطان صفت کا بندہ کر سکتا ہے، اور ان کا یہ آپس میں باہم پیکٹ ہوتا ہے اور معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ اعمال عام طور پہ سفلی علوم کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں لکھے ہوتے ہیں کہ کون کون سا عمل کرنے سے یہ قرین انسان سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ لامحالہ ایک آپ کو صرف آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، وہ باتیں کھول کے اس لیے نہیں کرنا چاہتا، کئی مرتبہ نعوذ باللہ لوگ برائی کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ صرف ایک آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل شیطانی انسان کرے جس سے اس کو یقین ہو جائے کہ اب یہ بندہ جہنمی ہو گیا، اس نے میری ڈیوٹی آسان کر دی ہے، تو وہ انسان سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، میں اور آپ یا کوئی بندہ جب کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس نے بالعموم اولیاء اللہ کا بحروب بدلا ہوتا ہے۔ کئی کاہن علی الاعلان بھی کہتے ہیں ہم کاہن ہیں، لیکن بالعموم ولیوں کے روپ میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جو آپ نے معاشرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ پکڑا گیا، یہ جیلی ہے، جو پکڑا جائے صرف وہی جیلی ہوتا ہے، باقی سارے اصلی ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب انسان اس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے آج تو گھر سے یہ کام کر کے آیا، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ یہ ماضی کا واقعہ ہے، ماضی کا واقعہ قرین کو پتہ ہے، وہ اس کے قرین سے پوچھتا ہے یہ کیا کھا کے آیا ہے، اس کے ماضی کے کیا احوال ہیں۔ ماضی کا بتلانا، ماضی کے سارے واقعات کا بتلانا، یہ بات یاد رکھیے، یہ کہانت ہوتا ہے، یا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یہ بتلاؤ، یہ کہانت ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کے پاس گئے کہ جس کے بارے میں صحابہ کو شبہ ہوا یہ کہیں دجال تو نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اس نے ٹرائی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، جس طرح بھی وہ کہنے لگا دکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں سورج دخان سوچ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت کو تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس نے ٹرائی اور کوشش پوری کی ہے۔ یعنی کاہن انسان کے اندر موجود جو دماغ کے اندر خیالات ہوتے ہیں اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے قرین کے ذریعے، کالے علم کے ذریعے، سفلی علوم کے ذریعے۔ تو آپ نے کبھی بھی، یہ توکل کے منافی بات ہے، اگر آپ کسی انسان کے پاس جائیں وہ آپ کو آپ کی ماضی کے واقعات بتلانا شروع کر دے، آپ سمجھیں یہ ولی اللہ نہیں، وہ کاہن ہے۔ تو یاد رکھیے، توکل نمبر ایک بات اسباب کے تحت کرنا ہے، نمبر دو بات اس میں توہم پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ دکھ اور افسوس کی پتہ کیا بات ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کلونجی نہیں کھانی جی، نبی کریم نے کہا کھاؤ، اس کے اندر شفا ہے، یہ کھاؤ گے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، گرمی کرے گی۔ زیتون نہ کھانا، یہ انسان کو کے اندر گرمی کو پیدا کرتا ہے۔ شہد نہ پینا، اس کے ساتھ انسان کی شوگر بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو شفا والا کہیں، قرآن جن چیزوں کو شفا والا کہ، آپ کا اور میرا وہم توہم پرستی اگر اس کے بارے میں انکار بھی کرے تو یہ توکل کے منافی ہے۔ اور مشہور حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات بارش ہوئی، بعض لوگ مومن ہو گئے، بعض لوگ کافر ہو گئے۔ کس بات پہ کافر ہوئے؟ جن لوگوں نے یہ کہا بارش فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی، وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے کہا بارش بھی اگر برسی ہے تو اللہ کی رحمت سے برسی ہے، وہ لوگ پکے مومن ہو گئے۔ تو ایسی تمام باتیں جو انسان کو توہم پرستی کے اندر لے جائیں
ان سے ہم نے بچنا۔ پھر آگے چلیے، توکل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر امر کو، ہر کام کو اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر پوری زندگی توکل کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، لیکن ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے آپ ایک درخت کے پاس لیٹ گئے، سو گئے۔ اچانک آنکھ کھلی، کیا دیکھا کہ بدوی کھڑا ہے، اس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اب بتائیے، آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے اور سکون سے کہتے ہیں اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ کا سننا تھا، اس کے اوپر ہیبت طاری ہوئی، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور اس کو مخاطب ہو کے کہا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے آگے جو الفاظ کے تو مفہوم اس کا یہ ہے، نبی کریم نے کہا نہیں، تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں لڑے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا۔ نبی کریم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، اس نے اپنے قبیلے میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا تذکرہ کیا۔ تو توکل یہ ہوتا ہے انسان مشکلات میں اگر گر جائے، دنیاوی سارے اسباب کو بروئے کار لے آیا ہے، لیکن ان اسباب کے کرنے کے بعد بھی اگر وہ مشکل دور نہیں ہوتی، پھر اس کا نتیجہ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دے۔ ذوالنیرین، حضرت ذوالنیرین رومی کا کتنا مشہور تاریخی واقعہ ہے، بعض اس کے اندر جو راوی ہیں ان کے اوپر ضعف کا حکم ہے یا ان کے اوپر کلام ہے، لیکن واقعہ کتنا عمدہ ہے۔ ابو جہل حضرت ذوالنیرین کو پکڑ کے لاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ آپ نے سارا یہ واقعات پڑھے میں کہ عمار، یاسر، سمیہ کے خاندان کے اوپر کیسے کیسے ظلم نہیں ہوئے، اسی طرح ذوالنیرین رومیہ کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا گیا۔ اب ابو جہل پکڑ کے لایا اور کہا کون تجھے میرے شر سے بچا سکتا ہے؟ ذوالنیرین کہنے لگی اللہ ہی بچائے گا۔ کہا آج تجھے تیرا رب بھی نہیں بچا سکتا۔ ذوالنیرین نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، رب تو وہ ہے جو تیرے ہاتھوں کو شل کر دے گا۔ اس نے کہا ہاتھوں کو شل کی بات کرتی ہے، میں تیری آنکھوں کے اندر گرم سلائیوں کو پھیر دوں گا، تیری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی، تو کبھی دیکھ نہیں سکے گی، اس مذہب کو چھوڑ دے۔ ذوالنیرین نے کہا جب اس مذہب کو قبول کر لیا، اب چھوڑنے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں ہے۔ اگر تو مجھے اندھا کر دے گا، نابینا کر دے گا، میں اسی رب سے مانگوں گی جس نے پہلی دفعہ آنکھیں دی ہیں، وہ دوبارہ بھی آنکھیں دے سکتا ہے۔ یہ وہ تریحی الفاظ ہیں۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے سلائیاں لوہے کی گرم کی، آگ کے اوپر تاپی اور ذوالنیرین کی آنکھ میں پھروانے کا حکم دیا۔ اب سلائیاں ذوالنیرین کی آنکھ کے اندر پھریں، جلد سکڑ گئی، آنکھیں جل گئی، ابل کے باہر آ گئی، پگھل گئی۔ ابو جہل کہہ لگانے لگا، ابو جہل ہنسنے لگا، ذوالنیرین کو کہنے لگا تو کہتی تھی کہ رب تجھے میرے شر سے بچا لے گا، اب بتا کون ہے تیرا والی وارث؟ تیری دونوں آنکھیں چھن گئی ہیں۔ ذوالنیرین جن کی آنکھیں چھن چکی تھیں آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاتی ہیں، کہا اللہ ابو جہل غلط کہتا ہے، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پہلے بھی بینائی دی، تو نے مجھے رحم مادر میں آنکھیں دی، اگر تو چاہے تو آنکھوں کو پلٹا سکتا ہے اور ابو جہل اور قریش مکہ کے سارے کافروں کے لیے نشان عبرت بھی اور ایک کرامت کا سبب بھی بنا سکتا ہے۔ پھر تاریخ دانوں نے لکھا کہ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، وہ جو جلد آپس میں سل چکی تھی اچانک پھٹی، انگور کے خوشے کی طرح دو آنکھیں ذوالنیرین کے اس پھٹی ہوئی جلد سے برآمد ہوئیں اور ذوالنیرین مسکرانے لگیں اور کہا اللہ کی قسم پہلی آنکھوں میں تو کچھ پردہ تھا، پہلی آنکھوں سے تو کچھ کم دکھتا تھا، اب جو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں ان میں سے اتنا بہترین نظر آتا ہے ابو جہل کہ مجھے تو صاف دکھ رہا ہے، تجھے اب بھی رب کے اوپر یقین نہیں، تجھے اب بھی رب کے اوپر ایمان نہیں۔ تو یہ وہ توکل ہوتا ہے جو بندے کا کسی وقت اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے اسی وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے گھر میں، جن کو حضرت آسیہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا اللہ میرے پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ میرے پہ اتنا تشدد ہو رہا ہے، ایک دفعہ مجھے جنت میں میرا گھر تو دکھا دیجیے۔ اب بتلائیے، یہ ایک ایسی دعا ہے جو بالعموم مسلمانوں کو مانگنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ لیکن حضرت آسیہ کے دل سے جو آواز نکلی تھی توکل کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں اس دنیا کے اندر آسمان کے سارے پردے اٹھا دیے،
اور ان کو ان کا جنت میں محل دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی توکل کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اب ہجرت کے لمحات لیجئے، صرف مٹی کا پھینکنا ہی تھا نا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، اللہ کی طرف سے دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہی نکل رہے ہیں اور غار ثور کے اوپر پہنچے ہیں، دنیاوی اسباب پورے کیے، دنیاوی اسباب کو پورا کرنا لازم ہے، غار ثور کے اندر پناہ لی ہے۔ اب خود حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں، روایات کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو ہم دونوں کو غار ثور میں بیٹھا ہوا پا لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضرت ابو بکر کو صاحب کی فضیلت بھی عنایت کی، ثانی اثنین کی فضیلت بھی عنایت کی، لیکن جو بہت بڑی فضیلت تھی وہ یہ تھی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کیجیے ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ نظر نیچے کی، جب اللہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب انسان اللہ کے اوپر ایسا توکل کرتا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر یہ واقعہ اور کافی ہونے کے لفظ باقاعدہ موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا سب، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ منجنیق کو اسپیشل اس کام کے لیے ایجاد کیا گیا، لیکن بات یہی ہے کہ منجنیق ہوتی تھی جن کے اندر پتھروں کو ڈال کے قلعوں کو توڑا جاتا تھا، تو حضرت ابراہیم کے لیے ایک اسپیشل منجنیق تیار کی گئی کہ اس کو اس کے اندر رکھیں گے اور آگ کا ایک الاؤ بھڑکائیں گے، بہت بڑی لکڑیاں ہوں گی، اس کے اندر پھینک دیا جائے گا، ابراہیم جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ قربان جائیں حضرت ابراہیم کے توکل کے اوپر اور صبر کے اوپر۔ حضرت ابراہیم جس وقت منجنیق میں ڈال دیے گئے نا، جبریل امین کا آسمان سے نزول ہوا۔ جبریل امین کی جو کفیات اس حدیث سے پتہ لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جبریل امین بھی یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں، مستقبل کا تو علم اللہ کو ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس نبی نے بھی شہید تو نہیں ہو جانا۔ فٹافٹ تیزی سے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا کوئی پیغام، آپ کی کوئی بات جو میں اللہ کو پہنچا دوں، دل میں کیا حاجت اور تمنا ہے۔ جبریل امین کی بھی ابراہیم اللہ سے کہہ دیں پیغام پہنچا دے، اللہ مجھے آگ سے بچا دے، اللہ چاہے گا بچا دے گا۔ یعنی جبریل بھی اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہیں ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی کا آخری وقت تو نہیں آ گیا۔ تو ابراہیم کا جو جواب ہے وہ بھی توکل کی انتہا ہے، کہا حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ جبریل، حالانکہ جبریل کو پیغام دے سکتے تھے، ان کو پیغام دینے میں کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اللہ سے کوئی التجا منت سماجت پیغام دعا کر سکتے تھے، لیکن جبریل کو کہتے ہیں جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جبریل بھی پیچھے ہو گئے، منجنیق کو چلا دیا گیا۔ حسبی اللہ کا جملہ، اللہ کے اوپر توکل کرنے کا جملہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ جب لفظ ٹھنڈا کہا ساتھ میں سلامتی کا لفظ بھی بولا کہ کہیں آگ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے، بلکہ ایسی بن جانا جیسے ایک گل و گلزار کا گلدستہ ہو، ایک پھولوں کی سیج بن جانا۔ حضرت ابراہیم کا توکل ایسا توکل ہے کہ جو ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیتا۔ اور اگر ہم یہ بات کہ یہ خارق العادت، یہ ایسی باتیں معجزانہ ہوتی ہیں اور ایسے سلسلے کئی مرتبہ اللہ رب العزت امت میں بھی چلا دیتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کا سچا واقعہ، ان کے ساتھ بعین یہی معاملہ کیا گیا، ان کو آگ میں پھینکا گیا لیکن آگ نے ان کو نہیں جلایا۔ تو حضرت عمر نے جب ان کی زیارت کی، ان کو چوما، ان کا اکرام کیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے امت کے اس شخص سے ملوا دیا جس نے ابراہیم کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اور اگر ہم جہادی زندگی کے صحابہ کے واقعات دیکھیں نا، اس کے اندر تو توکل کے ایسے ایسے عجیب واقعات ہیں کہ انسان حیران و ششدر ہو جاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا۔ حضرت خالد ابن ولید کا جنگ قادسیہ کے اوپر عظیم الشان وہ جو ان کا کردار ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ 60 افراد کے ساتھ، 60,000 کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، صرف اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اور پورا دن لڑتے بھی رہے اور کفار کے اوپر ایسی ہیبت بیٹھی، دہشت بیٹھ گئی۔ پھر
آپ بتلائیے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تاریخ کی ایک مشہور روایت ہے، کتنی عظیم روایت ہے، جنگ ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا رستم نہر کے اس پار کھڑا. بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے حضرت سعد نے کہا، بیمار تھے، خود بیمار تھے، لیکن صحابہ کو حکم دیا کہ اگر کافروں اور ہمارے درمیان یہ نہر حائل ہے نا، اس نہر کے اندر اللہ کا نام لے کے گھوڑوں کو اتار دو. پھر جب اللہ کا نام لے کے اس دریا کے اندر، نہر کے اندر گھوڑوں کو اتارا گیا، جب گھوڑوں نے پورے کا پورے دریا کو پار کیا، گھوڑے ویسے جسم تک ڈوبے ہوئے تھے لیکن باہر نکلے ان کی ایڑیوں تک صرف پانی کے نشان تھے. اور اسی طرح افریقہ کو فتح کرتے ہوئے جب ہمارے فاتح بحر اقیانوس کے کنارے پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنے گھوڑے دریا کے اندر پھینک دیے اور یہ تریحی الفاظ کہے تھے، اللہ اگر مجھے پتہ ہو اس سے آگے بھی کوئی زمین ہے تو میں وہاں پہ بھی تیرے کلمے کو بلند کر دوں گا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو بندہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. معزز ناظرین گرامی قدر، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں ایک آیت جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تک کسی کام کو سر انجام نہیں دینا، اس کے مراتب، اس کی ترتیب بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشاورت کر لو، جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرو اس کے بارے میں مشاورت کرو. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ندیم من استشار وما خسر من استخار. اس روایت کے اندر بات کلام موجود ہے، لیکن اس کا مطلب کیا؟ ما ندیم من استشار، وہ بندہ کبھی ندامت نہیں اٹھاتا جس نے مشورہ کیا، وما خسر من استخار، اور اس بندے کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا جو استخارہ کر کے کام کرے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے انسان کو کہ مشاورت کرنے سے ندامت نہ ہونے کا مطلب کیا؟ انسان نے جب سارے لوگوں کو اعتماد میں لے کے کوئی کام کیا، وہ شرمندہ ہو ہی نہیں سکتا، عام فہم سی بات ہے. اور پھر جب استخارہ کر لیا، اللہ سے بھی مشورہ مانگ لیا، اللہ سے بھی پوچھ لیا، اس کو پھر اس کام میں خسارہ نہیں ہو سکتا. یعنی مشاورت کا عمل، استخارے کا عمل کام کرنے سے پہلے ہے. جب کام کا کسی کا ارادہ کر لیا، کوئی پروجیکٹ شروع کرنا مشورہ ہو گیا، استخارہ ہو گیا، اب پروجیکٹ شروع کرنے کا ٹائم آ گیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہاں اب وہ سٹیج آ گئی ہے، مشورہ مکمل، استخارہ مکمل، اب آپ نے توکل کرنا تو سارے کا سارا کس پہ کرنا؟ اللہ رب العزت کے اوپر کرنا. تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہ بات بہت اہم ہے. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے انسان کا حوصلہ ابھی گھر سے نکلتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، حوصلہ پست ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ تازہ دم ہو کر اپنے گھر سے یہ الفاظ کہہ کے نکلتا ہے تو شیطان جو بہکانے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے تو ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، یہ اللہ کی پناہ میں چلا گیا. صرف یہ الفاظ کہنے سے انسان اللہ رب العزت کی پناہ کے اندر چلا جاتا ہے. اور صحابہ، تابعین، امت کے علماء توکل ایسا اللہ رب العزت کے اوپر کیا کرتے ہیں جیسے توکل کرنے کا حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، کل قیامت کے دن جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے. پرندوں جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت پہ ویسے ہی توکل کرتے ہوں گے جیسے پرندے اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتے ہیں. انبیاء، صلحاء، شہداء، ان کی ساری زندگی توکل سے عبارت ہوتی ہے. اور حضرت بلال جس وقت ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، احد کہہ رہے ہیں، کس کے اوپر توکل کر کے کہہ رہے ہیں؟ کون سی ایسی ذات ہے جو اس وقت اس بلال کا جو چھلنی ہوا جسم ہے، ہر چیز بلال جب اپنا کئی مرتبہ پشت دکھاتے تھے نا اپنے ساتھیوں کو، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ بلال نے اتنا ظلم سہا، کس کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے. اور یاد رکھیے توکل کے باب کے اندر توحید بھی بہت اہم ہے. توکل کے باب کے اندر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، نبی جتنے بھی آئے ہیں، جتنے رسول، جتنے پیغمبر آئے ہیں، سب کی دعوت ایک ہے. کیا دعوت ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے. انبیاء جتنے بھی آئے ہیں نا،
وہ یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ مخلوق کی عبادت سے نکل جائے، یعنی بندے کی عبادت سے نکل کر خالص ایک اللہ کی عبادت میں چلا جائے۔ الیس اللہ بکافن، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں، اگر ایک ایک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں، پہلا بیٹا ہے آدم کا، وہ کیا مانگے اللہ سے مانگے اللہ زمین و آسمان کے مابین جتنے بھی خزانے ہیں یہ سارے کے سارے مجھے عطا کر دے۔ اللہ وہ سارے کے سارے خزانے عطا کر دے، اللہ وہ سارے کے سارے خزانے عطا بھی کر دے نا اس کو۔ اس کے بعد دوسرا ہے وہ بھی یہی مانگے، تیسرا ہے وہ بھی یہی مانگے، قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے ہیں وہ اللہ رب العزت سے یہ مانگتے چلے جائیں، اللہ رب العزت دیتا چلا جائے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ہر ایک کو زمین سے لے کے آسمان تک ان کی خواہش کے مطابق اللہ دے دے۔ تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی سمندر سے ایک سوئی کو نکالا جائے، سوئی کے اوپر جو پانی کا قطرہ لگتا ہے اس قطرے کی وجہ سے سمندر میں جتنی کمی واقع ہوتی ہے نا، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں واقع نہیں ہوتی۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، جو ہمارا رب ایسا ہے جو بندے کے لیے کافی ہے، جو بندے کا ہر کام کر سکتا ہے، ہم اس کے اوپر توکل کیوں نہ کریں؟ یہی توکل کا مفہوم ہے، یہی توکل کا درس ہے، یہی توکل کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توکل کرنے والا بنائے۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔